ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مشرک سے قرض، یہ ایک واقعہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا، کسی کو کپڑا دے دیتا، مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر ان کو کپڑے بنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں مالدار ہوں، اللہ نے مجھے وسعت و ثروت حاصل کی ہے، تو کسی سے قرضہ نہ لیا کرو، جب ضرورت ہوا کرے مجھ سے ہی لے لیا کرو۔ میں نے کہا بہتر ایسے ہی ہوگا۔ میں نے اس سے قرض لینا شروع کیا، جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے آتا اور پھر اس کی تعمیل کرتا۔ ایک مرتبہ میں وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی۔ میں ادھر فوراً متوجہ ہوا تو ایک دم مجھے بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہتا گیا، اور پھر کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا قریب ختم ہونے والا ہے۔ تو کہنے لگا 4 دن باقی ہیں، اگر مہینہ ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بناؤں گا اور تمہیں اس طرح بکریاں چراتا ہوا تو پھرے گا جیسے تو پہلے تھا، تمہیں ایسے میں کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، اور مجھ پر جو دن گزرا وہ تمام دن رنج و صدمہ میرے سر پر سوار رہا۔ اور عشاء کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کا کوئی فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو اتنے قرض اترنے کا انتظام ہو کہ میں کہیں روپوش ہو جاؤں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا تو میں پھر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آ گیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا، بس یہی میرا سامان سفر تھا، اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا، میں یہی سوچا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جلدی جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا ہے بیٹھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی بے باکی کا انتظام کر دیا ہے، یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی فدق کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرض ادا کر کے واپس آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے میں مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں واپس آ کر انہیں عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے، حق تعالیٰ نے سارے قرضے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو دوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضے کی باقی نہ رہی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سامان میں سے کچھ باقی بھی بچے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں کچھ باقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی تقسیم کر دیں تاکہ مجھے راحت ہو جائے، میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا بلال یا نہیں؟ میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی وہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ضرورت مند نہیں آیا؟ تو آپ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آرام فرمانے لگے۔ دوسرے دن عشاء کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو جی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرما دی کہ وہ سب نپٹ گیا، میں نے سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا فرمائی اور حضور وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ اگر کچھ مال میرے ملک میں رہے اور خدا نخواستہ موت آ جائے تو پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے، اور یہی اللہ والوں کی یہ خواہش رہتی ہے کہ ان کی مال متاع کچھ نہ رہے۔ پھر حضور وسلم تو کیا پوچھنا، وہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے اولیاؤں کے سرتاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ میں حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ کا معمول یہ تھا کہ جب نذرانوں کی رقم کچھ جمع ہوتی تو یہ تمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے، اور وصال سے قبل تو اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب کو دے دیے گئے تھے، اور فرمایا کہ بس اب تم سے مستعار لے کر پہن لیا کروں گا۔ اور اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بہرا دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ پاس ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے، کہ کئی ہزار کے مقروض تھے، اور یہ فرمایا کرتے کہ یہ جھگڑے کی چیز میں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ یہ وہی حبشی غلام ہیں اور مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے ہیں۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح کی تکلیفیں دیے جانے لگیں۔ امیتہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا کہ تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یہ اسی حالت میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اسی حالت میں بھی احد احد کہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو ان کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیتہ بن حلف کا، کبھی اوروں کا۔ ہر شخص اس کی کوشش میں ہوتا کہ اس کو تکلیف دینے میں سارا زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم و توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ورد ہوتا تھا، اور یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا
جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفوں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ اس کو گلی کوچوں میں گھسیٹیں، چکر دیں، اور یہ تھے کہ ان کے زبان پہ ایک ہی رٹ تھی جو وہ لگائے رکھتے تھے، احد احد۔ پھر ان کا صلہ ان کو یہ ملا کہ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں ان کا رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ کو دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا اپنی زندگی کے جتنے دن جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل پڑے اور ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر بھی نہیں آئے۔ ایک مرتبہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنی شروع کر دی اور مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان جب کانوں میں پڑی، کوہرام مچ گیا، عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑیں اور چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 30 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو بھی اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح محبت نصیب کر، آمین ثم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔